اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، ہم اپنی بیشتر ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں مختصراً کچھ واقعات سندھ سے متعلق بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے بہت سے ویورز نے ہم سے یہ فرمائش کی اور حکم دیا کہ ہم سندھ پر ایک مکمل، مفصل اور جامع ویڈیو ان کی خدمت میں پیش کریں، جس میں سندھ کے علاقے سے اہل بیت علیہم السلام کی رشتہ داریوں کی تفصیل بیان کریں۔ لہٰذا ہمارا آج کا یہ ویڈیو انہی مطالب پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، تاریخ کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو اہل بیت کرام سے سندھ کا تعارف حارث بن مرہ عبدی کے حملے سے ہوا۔ اس سے قبل 2 فوجی مہمیں حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھیجی گئی تھیں، لیکن وہ سرحدوں سے واپس آ گئی تھیں۔ عبداللہ ابن عباس کے فرستادہ جرنیل نے جب حسب ہدایت ان خارجیوں کا سراغ لگایا کہ جنہوں نے مکران میں باقاعدہ حکومت قائم کر لی تھی اور تیاری کر کے خلافت اسلامیہ پر نیا حملہ کرنا چاہتے تھے، تو حارث بن عبدی نے ان کو مار بھگایا اور سندھ کے ملحق علاقوں پر حکومت قائم کر لی۔ مسٹر ذاکر حسین تاریخ اسلام میں بیان کرتے ہیں کہ حارث نے مال غنیمت کے ساتھ ہندو اسیروں اور 1000 کنیزوں کو کوفہ بھیجا۔ مرد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا اور کنیزیں تقسیم کر دی گئیں۔ ان قیدیوں نے وطن واپس ہو کر آل رسول کی انسانیت کا ایسا بیان کیا کہ برہمنیت کے ستائے ہوئے انسان خود بخود اسلام کے گرویدہ ہو گئے، اور ان میں سے بعض حارث بن مرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با ایمان ہو گئے۔ ناظرین، یہ علاقہ جہاں یہ فوجی آپریشن ہوا قلات کا موجودہ علاقہ تھا۔ حارث بن عبدی نے اسی تسلسل میں سیستان اور مکران کے وہ علاقے بھی مسخر کیے جن میں ایران کے مشہور بادشاہ ضحاک کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ قلات اور اس کے ملحقہ علاقوں میں جس مسلمان حکمران کی حکومت تھی، مورخین نے اس کا نام شنسب بن حریق لکھا ہے۔ ناظرین، شنسب بن حریق کے ایمان قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام کی انسان دوستی کی آواز شنسب کے کانوں میں پڑ چکی تھی، لہٰذا وہ خود بلوچستان سے چل کر کوفہ پہنچ گیا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا۔ سندھ اور ہند کی سرزمین پر شنسب پہلا شخص تھا جس نے جانشین پیغمبر کے ہاتھ سے سند حکومت پائی اور ایک علم حاصل کیا۔ یہ علم شنسب نے عراق سے واپس ہو کر اپنے تخت پر نصب کر دیا، پھر ایک مسجد تعمیر کروائی، اس میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عطا کردہ فرمان آویزاں کیا، بالفاظ دیگر سندھ پر عظمت اہل بیت کا پرچم لہرا دیا۔ یہ بیان آپ تاریخ فرشتہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، شنسب نے اپنی حکومت اسلامی خطوط پر قائم کی تھی جو کئی نسلوں تک باقی رہی۔ کہنے کو یہ ایک چھوٹی سی حکومت تھی، لیکن اس کے نتائج دور رس نکلے اور شنسب کے عمل سے سندھیوں کے دلوں پر آل رسول کی صداقت کا سکہ بیٹھنے لگا۔ اس پر مزید یہ کہ کوفہ سے واپس ہونے والے قیدیوں کے بیانات سندھ کے کچلے ہوئے انسانوں کے تصور میں خانوادہ رسالت کا تقدس اجاگر کر گئے۔ پھر جو بنی امیہ کا ستایا ہوا سید سندھ پہنچا تو ہر طرف سے اس کے لیے احترام اور محبت کا جذبہ اجاگر ہونے لگا۔ کتاب شیعز اسلام ان انڈیا نے بحوالہ فتوح البلدان اور تحقیق مولانا سید سبط الحسن ہنسوی بیان کیا ہے کہ کوفہ میں بعض برہمنوں اور جاٹوں کا سراغ ملتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ہندوستان سے پہنچے۔ ان میں کتنے مشرف با اسلام ہوئے اور کتنے اپنے قدیم مذہب پر قائم رہے، اس کی کوئی تحقیق نہ ہو سکی۔ البتہ ان سب کے کوفہ میں داخلے کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ واقعہ شنسب بن حریق کے کوفہ پہنچنے کے بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین، ان جاٹوں کے قیام کی مدت کئی برس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کربلا کے بعد دجلہ کے کنارے کچھ جاٹوں کے نمودار ہونے کی نشاندہی جسٹس امیر علی سید نے بھی کی ہے۔
हो सकता है कि उनमें से बाज़ जंग करबला में शरीक हुए हों और फिर किसी ने सुलेमान बिन सुर्द खिजाई और मुख्तार सकफी की जंगों में भी हिस्सा लिया हो। इसका कोई तारीखी सबूत तो नहीं है, मगर उनकी वतन वापसी एक अरसे के बाद हुई और जब वो पलट गए तो उनके दिलों में अहले बैत की सदाकत का सिक्का यकीनन बैठा हुआ था। गजनवी हमलों से कबल पंजाब और उसके मुल्हिक इलाकों में ऐसे लोगों की मौजूदगी साबित है, क्योंकि सादात बारह के कबीले का जब पंजाब में वरूद हुआ तो किसी न किसी मकाम पर कोई न कोई हम अकीदा ज़रूर मौजूद था, जिनकी रहनुमाई और मशवरे से कबीले की एक तादाद टोलियों में बंटकर मुख्तलिफ इलाकों की सिमत आगे बढ़ी। एक ख्याल ये भी है कि हिंदुस्तान में मुहिब्बान आले रसूल की मौजूदगी के सबब सादात के किसी गिरोह ने सिंध की तरह इस तरफ भी हिजरत की हो और किसी हिंदू राजा ने उनकी सीरत और हकनुमाई से मुतासिर होकर उन्हें अपनी पनाह में रख लिया हो। 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल में एक मारूफ शिया सैयद के मुल्तान पहुंचने का सुराग भी मिलता है, जो जाफरुल मुल्क के नाम से मुल्तान के हुक्मरान हुए। फिर उनकी औलाद ने इंसानियत और इखलाक के वो नमूने पेश किए कि एक बड़ी तादाद को आले रसूल का हल्का बगोश बना लिया। नाजरीन, फरज सिंधी, खालिद सिंधी और आबान सिंधी के नाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों में लिए जाते हैं, जिनकी दीनी महारत दर्जाए कमाल को पहुंची हुई थी। इन्होंने 9वीं और 10वीं सदी ईस्वी में सिंध से पंजाब तक तालीमात अहले बैत की तबलीग की और फिर अपने बाद शागिर्दों की एक तादाद छोड़ गए। अशाअत इस्लाम का ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा और तर्के वतन करके आने वाले अतराफ़ो जवानिब में पहुंचते रहे। नाजरीन, सिंध से खानवादा-ए रिसालत के ताल्लुक़ की मज़ीद ये रिवायात भी फरामोश नहीं की जा सकती कि जनाब मोहम्मद बिन हनफिया की वालिदा हनफिया का ताल्लुक़ भी सिंध से था। उन खातून का नाम मुअर्रिखीन ने खौला लिखा है। खौला माले गनीमत के साथ आई थी और हज़रत अली ने उनसे अक़द फरमाया था। ताहम मोहम्मद इसहाक भट्टी ने अपनी किताब बर्र सगीर में इस्लाम के अव्वलीन आसार में ये बयान किया है कि हज़रत खौला सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ पंजाब के जाट कबीले से था, जो कि सिंध में आबाद हो गए थे और उमूमी तौर पर अरब के लोग सिंध और पंजाब में तफरीक ना कर सकने की वजह से जाटों को भी सिंधी ही गर्दानते थे। अरबी में जाटों को ज़ुत कहा जाता था और ये भी मुसल्लिमा हकीकत है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फ़ौज में सैकड़ों ऐसे जंगजू मौजूद थे जो ज़ुत थे यानी जाट थे और जिन्होंने जंग जमल वगैरह में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग लड़ी और उनका साथ दिया। ये जाट जिन्हें ज़ुत कहा जाता है, इनके बारे में बयान किया गया है कि ये सामली रंगत के चौड़े और मजबूत जिस्मों के मालिक, जफाकश और सख्त जान लोग थे और बेहतरीन जंगजू थे। बहरहाल सिंध से अहले बैत के कई नस्ली रवाबित थे। एक रिश्ता ये भी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा सिंधी थीं, जिनका इसमें गिरामी कुछ लोगों ने हमीदा बयान किया है, लेकिन ज़्यादातर ने उनका नाम हौरा या हुरिया बयान किया है। यही हज़रत हुरिया सलामुल्लाह अलैहा जनाब ज़ैद शहीद, जो कि ज़ैदी सादात के जद्दे अमजद हैं, की वालिदा मोहतरमा हैं। नाजरीन, सिंध के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नज़र में एक रिश्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और वो रिश्ता आपकी परवरिश करने वाली खातून का है, जिनका ताल्लुक़ सिंध से था। उनका नाम सलाफ़ा था। एक रिवायत के मुताबिक जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत के वक्त हो गया था और उसके बाद से आपकी देखभाल इन्हीं सिंधी खातून बीबी सलाफ़ा सलामुल्लाह अलैहा ने की थी। इमाम इनकी बहुत इज्जत करते और माँ की ही तरह समझते थे। ये खातून करबला में भी मौजूद थीं। नाजरीन, बाज़ मुअर्रिखीन ने शोहदाए करबला में एक पंडित का भी जिक्र किया है और इससे इस रिवायत को तक़वियत पहुँचती है कि कई सिंधियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से करबला में जंग की। एक को दर्जाए शहादत नसीब हुआ और बाकी ज़ख्मी हुए। ताहम करबला में सिंधियों की मौजूदगी की रिवायत का कोई तारीखी सबूत तो नहीं है, मगर सीना बसीना रिवायात से इसकी शहादत ज़रूर मिलती है
کہ واقعہ کربلا کی اطلاع سب سے پہلے سندھ پہنچی اور خاندان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے وابستگی کے سبب وہاں ایک کوہرام مچ گیا، اور کسی زخمی کے بچ نکلنے کا واقعہ اگر صحیح مان لیا جائے تو چشمدید بیانات سے سندھ میں سید الشہداء علیہ السلام کی پہلی صف ماتم بچ جانا یقینی ہو جاتا ہے۔ بہرکیف اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ سندھ میں ترک وطن کر کے سادات کا پہنچنا یقینی تھا، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جو کہ نہ تو ولید بن عبد الملک سے چھپا تھا اور نہ خون آشام حجاج سے، جو ان دونوں کی ناگواری کا موجب تھا۔ سندھی بزرگوں میں ایک روایت سینہ بسینہ چلی آتی ہے کہ سادات چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم ہو کر اموی حدود سلطنت میں سفر کرتے اور سرحد پار کر کے ایک قافلے کی صورت اختیار کر لیتے، پھر سیستان، بلوچستان اور مکران جہاں بن پڑتی وہاں اقامت اختیار کر لیتے۔ ان کا تقدس اور تقوی غیر مسلمین کو بھی ان سے نفرت نہ کرنے دیتا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا تعارف کرواتے اور اسلام کا درس دیتے تو لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے، اور جو لوگ اسلام کی صداقت کو قبول نہ کرتے وہ بھی ان بزرگوں کی عظمت کو البتہ مان ضرور لیتے۔ ان بزرگوں کی قبور اب بھی مختلف علاقوں میں جا بجا مرجع خلائق ہیں۔ ناظرین، انہی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو دریائے سندھ کے کنارے کنارے میدانوں میں پہنچے۔ ایک قافلہ راجہ داہر کے آدمیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، جو اس کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ اس نے حقیقت حال راجہ کے سامنے بیان کر دی۔ پیشانیوں پر سجدے کے نشان اور جسموں پر چھلکتا ہوا نور اس بات کا گواہ تھا کہ یہ کوئی بہت ہی مکرم اور محترم ہستیاں ہیں۔ ان کی یہ نورانی شخصیات راجہ داہر پر ان کی صداقت کا اثر ڈالے بغیر نہ رہی۔ راجہ نے انہیں عزت و احترام سے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ پھر یہ سادات کئی بار راجہ داہر کے سامنے حاضر ہوئے اور راجہ ان کے علم، زہد، پاک بازی وغیرہ سے متاثر ہوتا رہا۔ آخر اس نے انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا اور وہ سب اس کے معتمد بن گئے۔ اس کی خبر حجاج کو پہنچی تو اس نے ولید سے اجازت لے کر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور راجہ داہر کو لکھا کہ یہ اس کی حکومت کے باغی ہیں، انہیں اس کے حوالے کیا جائے۔ مبینہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ راجہ داہر نے اس مطالبے کا جواب بڑی نرمی سے دیا تھا کہ سندھ کی تہذیبی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے مہمانوں کو دشمنوں کے حوالے کر دے۔ ناظرین، راجہ داہر، محمد بن قاسم اور سندھ کے پناہ گزین ان سادات پر کیا گزری، اس پر ہم ایک مفصل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔